السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تیرے میرے درمیاں از قلم انا الیاس۔ صبح 8 بجے زامن کی آنکھ کھلی۔ 10 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آیا۔ یہ حالانکہ ان کے فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے اور حالہ کے لیے ناشتہ بنایا۔ اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الرجک تھا اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ اپنے روم میں گیا۔ حالہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ بہت آہستہ سے وہ اس کے قریب گیا۔ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو یو ناؤ۔ وہی احساس اور بے اختیاری جو رات سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، وہ اسے اس سوئے ہوئے وجود کی طرف کھینچ کر کچھ گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے اپنا موبائل نکالا اور اسے خوابیدہ وجود کے کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کیں اور پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ کیا۔ گیٹ اپ مائی لیڈی، بہت آہستہ سے کہہ کر اس کے کندھے سے ہلایا۔ جیسے ہی وہ اس نے آنکھیں کھولی وہ پیچھے ہوا۔ اٹھ جاؤ یار، میرے 10 بجے فلائٹ ہے۔ حالہ جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ کین آئی سی یور فٹ؟ زامن کی کمفرٹر ہٹانے سے پہلے اس نے اجازت لی۔ حالہ نے خود ہی پاؤں باہر نکالے۔ زامن نے اچھے سے چیک کیا، بس سویلنگ رہ گئی ہے۔ آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے ایک لمحے کا بھی کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر زامن نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ حالہ تو نہ صرف ششدر رہ گئی تھی بلکہ اس کی غربت سے اس کی کیا حالت تھی وہ صرف یہی جانتی تھی۔ میں چل لیتی۔ اس کی گردن کے گرد بازو باندھتے اس کے شرٹ کی بٹنز کو دیکھتے وہ جس گھبراہٹ اور خفت سے بول رہی تھی جانتی، یہ وہی جانتی تھی۔ زامن کے ہونٹوں پر اس کی یہ حرکت مسکراہٹ لے آئی۔ میرے پاس یہ چند منٹس ہی ہیں آپ کی اعتماد داری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے ہیں، ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اسے واش روم کے دروازے پر اتارتے اس نے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں سے جکڑا دروازے کی چوکھٹ پر رکھا۔ حالہ کا ہاتھ لرزا۔ ابھی تو انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کی ڈور کے کناروں پر وہ کھڑے تھے، ابھی سے جدائی کا خوف۔ حالہ خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اندر بڑھی، منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی وہ باہر آئی زامن نے دوبارہ اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر ناشتہ رکھا، ساتھ خود بھی تیار ہونے لگا۔ حالہ اداسی سے اس مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ زامن کے روم میں ہے، پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے زامن نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے ایک ٹک خود کو تکتے دیکھا۔ ناشتہ بھی کیا؟ میرے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ I can see you in the mirror۔ مجھے آج مسٹ اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے، سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتی کی رخصتی آج ہی اس روم سے اس روم میں ہو گئی ہے۔ زامن کے اتنے بولڈ انداز نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ زامن مسلسل اپنی نظروں کا فوکس اس پر رکھے ہوئے تھا۔ ریڈی ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں، نہیں تو یہ نہیں ہو کہ ویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کر لائن مار رہا ہے۔ کمر زامن کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ بڑی اداس سے بولی، ہاں ہاں، اس لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر اس میں سیو نہیں کیا ہے۔ اس نے حالہ کے چڑھاتے کہہ لگائی، یہ فاؤل ہے، ان کا بھی نمبر ایڈ کریں۔ سوری ڈیئر۔ اس نے اسے مزید چڑھاتے گھڑی دیکھی۔ اسی لمحے فلیٹ کا مین ڈور کھلنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سمیہ اندر آئی، مگر حالہ اور زامن کو زامن ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کر لو، اب حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا، اس ٹیوب کا مساج کر دینا، کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کر دینا، میں اب نکلوں۔ سمیہ کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے آہستگی سے تھاما، زامن نے ہلکا سا دباتے چھوڑا، اللہ حافظ کہا اور نکل گیا، جبکہ سمیہ پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات میں وہ دونوں زامن اور اسپند کے ہی روم میں سونے کے لیے لیٹی تھیں۔ سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان دونوں کے خوشگوار تعلقات کا سن کر۔ سمیہ سو چکی تھی جبکہ حالہ کو
کل رات کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور وہی پکچر نکالی جس میں ضامن اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی بار یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ ضامن کے خیالوں میں کھوئی تھی کہ واٹس ایپ پر کروز ایجنٹ کا میسج آیا جس میں کسی سانگ کی اٹیچمنٹ تھی۔ خالہ نے سمیہ کے پاس پڑی ہینڈ فری اپنے موبائل میں لگائی۔ فلپ بلوئر کی آواز نے سحر سا کھینچا۔ فاسٹر دین اے شاؤٹنگ سٹار، بیبی یو ہولڈ مائی ہارٹ، آئی نیور وانٹ اٹ بیک، آئی نیور تھوٹ اٹ وڈ be like this, believing in us can feel so dangerous when they are close in love۔ گانا سننے کے دوران ہی ایک پکچر میسج آیا جس میں حالہ کے سوتے ہوئے کی پکچر تھی اور اس پر ضامن نے کیپشن لکھی تھی، مائی سلیپنگ بیوٹی کوئین۔ اس نے حیرت سے وہ تصویر دیکھتے ضامن کو میسج کیا، یہ آپ نے قبل ہی مجھے چوڑ کہا تھا نا، اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ ضامن کا لافنگ ایموجی آیا، جب میری منقوہ ہو کر آپ پہ میرا رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کے طریقے میں رسک لے کر میری تصویر لے سکتی ہیں، تو ایک چوڑ کا شوہر ہو کر میں دن کے اجالے میں چوری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہاں سے چوڑ ہوں؟ اس نے حیرت والا ایموجی میسج کے ساتھ بھیجا، آپ نے نہ صرف میری تصویر لی بلکہ بیبی یو سٹول مائی ہارٹ۔ چوری سے اس اظہار پر اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کین آئی کال یو؟ اس کی یہ جان لیوا انداز حالہ کو اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے۔ نو یو آر میکنگ می نروس۔ حالہ نے اتنے کیوٹ انداز میں ضامن پہ ساختہ مسکرایا۔ آر یو بلشنگ؟ ونا سی یو مسز ڈونٹ وانا مس دس چانس۔ ضامن نے کے میسج کے ساتھ ڈھیر سارے کسنگ اور ہارٹس والے ایموجی تھے۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو وہ پورے مان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک ضامن کی محبت دے کر اسے محرومیاں جیسے ختم کر دی تھی۔ مس کچھ دیر تک جب حالہ کا میسج نہیں آیا تو ضامن نے تشویش سے میسج کیا۔ حالہ نے اپنے آنسو صاف کر کے جواب ٹائپ کیا، میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لیا ہے، ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ کا سعادت مند افسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے رپلائی پر وہ مشکل اپنا کہہ روک پایا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارے دن کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے۔ آج کا اتنا ٹف دن گزرا کہ اس وقت دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے، سر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تصحیح کر لیں، بیوی نہیں منقوہ۔ حالہ نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے چڑھایا، ہنی انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ کی رخصتی ہی کروانی ہے تاکہ پھر ہمارے درمیان دنوں رات کی کوئی قید نہ آ سکے۔ ناؤ ہیو سویٹ ڈریمز آف یور کروز ایجنٹ۔ آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جانے سے پہلے کب ضامن نے اس کا سیل چیک کر لیا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں، کچھ چھپا نہیں رہتا، اس نے خفت سے مسکراتے ہوئے سوچا اور ضامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے لیٹ گئی۔ بہت دنوں سے نہ تو ضامن کا کوئی کال آیا تھا اور نہ ہی میسج، صرف اسود نے میسج کر کے اتنا بتا دیا تھا کہ کچھ دہشت گردوں کے ایریاز کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے، سو انہی پر آج کل وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اور ضامن تو اپنے کام کے سلسلے میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ اسے تو اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ ضامن کے بارے میں مختلف باتیں اسے سمیہ سے پتہ چلتی تھیں، جیسا کہ اس کی فیملی میں اس کے ڈیڈی کے علاوہ ممی تھی، ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ بھائی پڑھائی کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے جبکہ بہن ڈاکٹر بن رہی ہے۔ عاصم ملک جو کہ اب اس کے سسر بھی تھے روزانہ اسے کال کرتے۔ اس کے علاوہ ضامن کی مدر اور بہن سے بھی اس کی اب بات چیت ہوتی رہتی تھی اور وہ اس سے ملنے کو بے چین تھے۔ یار اتنے دنوں سے تم یہاں بند ہو، آؤ آج میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں۔ سمیہ اور وہ شام میں چائے پی رہی تھی۔ نہ جانے سمیہ کو کیا سوجی کہ اس نے جھٹ پٹ باہر نکلنے کا پلان بنایا۔ نہیں یار میں کیسے نکل سکتی ہوں ایسے ڈیئر کہ میرے پاس جلباب اور نقاب دونوں ہیں، اور تو تم وہ کیری کرو گی۔ اس کے علاوہ اسود کے کچھ خاص بندے ہیں، ان کو میں کال کر کے کہتی ہوں، وہ ہمیں فالو کریں گے۔ یہ بندی موزر سے لے کر گرینڈ سے سب چلا لیتی ہے۔ میں ویسے اینٹی میمی ہوں لیکن ٹریننگ میں نے سب لی ہوئی ہے، اور کچھ مشینز میں تمہارے میاں کو
اسٹیٹ بھی کر چکی ہوں۔ حالہ تو حیرت سے منہ کھولے اس دھان پان سی سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو اب حیران بعد میں ہونا، پہلے تیار ہو جاؤ، اس نے حالہ کو اٹھاتے ہوئے کہا اور خود کسی کو کال کرنے چل پڑی تھیں۔ وہ دونوں نقاب اور جرباب پہنے ہوئے حالہ تو اتنے دنوں بعد باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ نقاب میں تھی پھر بھی پریشان تھی۔ کسی مشہور بوتیک کے آگے سمیہ نے گاڑی روکی، اندر جا کے وہ حالہ کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ تم میرے لیے کیوں لے رہی ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ جو ایک عدد تمہارا شوہر ہوتا ہے نا، اس نے مجھے تمہاری شاپنگ کے لیے جانے سے پہلے پیسے دیے تھے۔ تمہارے اتنے امیر شوہر کے ہوتے ہوئے میرا تم پہ اپنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سمیہ کے اس انداز پر ہنسنے کے علاوہ نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو بھی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے اتنا خوش کن تھا کہ اس کا کوئی رشتہ اب ایسا ہے جو اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کی ضروریات کو سوچنے والا ہے۔ اب اسے پیسے کمانے کی فکر میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ جس وقت ان کا پروگرام بنا، حالہ اتنی جلدی سے نکلی کہ اسے اپنا موبائل رکھنا یاد نہیں رہا۔ بہت دنوں کے بعد ضامن آج شام تھوڑا فری تھا، سب سے پہلے اس نے حالہ کو کال کرنے کا خیال آیا۔ ایک دو مرتبہ جب اس نے کال کی اور حالہ نے نہیں اٹھائی تو اس کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب تو اس کے ساتھ دل کا رشتہ جڑ چکا تھا تو پریشانی کیوں نہ ہوتی۔ اب اس نے سمیہ کو کال کی، وہ دونوں شاپنگ کر کے اب واپس کے راستے پر تھیں۔ اسمت کے دو خاص بندے سول ڈریس میں سارا ٹائم ان کے ساتھ رہے تھے۔ لو جی آ گیا تمہارے میاں کا فون، اب میری شامت آ جانی ہے، تمہارا موبائل کہاں ہے؟ سمیہ نے اس سے بتاتے موبائل کا پوچھا۔ وہ تو لاؤنج میں ہی پڑا رہ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، بس ہوگی اب ہماری آؤٹنگ پوری۔ ضامن سے ملنے والی متوقع ڈانٹ کا سوچتے اس نے موبائل پہ ضامن کی کال کو یس کیا۔ کہاں ہو تم؟ اور یہ حالہ کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ ضامن کی پریشان آواز آئی۔ وہ ایسا ہے کہ میں حالہ کو تھوڑی دیر آؤٹنگ کے لیے لے آئی تھی، سمیہ نے ہمت کر کے سچ بتایا۔